اور اپنے بھائی کے جسم سے لپٹ گئی، کہنے لگی بھائی جب تم ہمیں مدینہ شریف سے لے کر آئے تھے تو کس شان سے لے کر آئے تھے، اور آج ہم کس طرح سے رخصت ہو رہے ہیں۔ امام حسین کے سر سے آواز آئی بہن زینب پریشان مت ہو، میرا جسم ضرور کربلا میں ہے، میرا سر تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، حسین نے تجھے چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آئے چلتے چلتے گرجا گھر کے قریب پہنچے اور وہاں پر امام حسین کا سر جس نیزے پہ تھا اس کو وہیں گرجا گھر سے ٹیک لگا دیا۔ اللہ اکبر، اس گرجا گھر کا راہب باہر نکل کے آیا، پادری، اس نے دیکھا، کہا کس کا سر لائے ہو؟ کہا کہ حسین ابن علی کا۔ کہا کس کا؟ کہا حسین ابن علی کا۔ کہا وہ تمہارے نبی کے نواسے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا تم کو شرم نہیں آئی؟ اپنے ہی نبی کے نواسے کا سر قلم کر دیا۔ اللہ اکبر، ان ظالم یزیدیوں میں سے اس پادری نے کہا کیا یہ سر ایک رات کے لیے مجھے دے سکتے ہو؟ تو وہ تو لالچی تھے، اس نے 1000 درہم دیے، انہوں نے ایک رات کے لیے سر دے دیا۔ وہ سر کو اندر لے کر گیا، اس سے خون، چہرے سے خون کو صاف کیا، خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پہ رکھا اور سامنے بیٹھ گیا امام پاک کے سر مبارک کے۔ اس نے کیا دیکھا کہ سر مبارک سے نور نکلا، گرجا گھر کو چیرتا ہوا آسمان سے جا ملا۔ اس نے وہیں امام حسین کی یہ کرامت دیکھ کے کہا اے میرے آقا امام حسین کے سر، تم گواہ ہو جاؤ، آج سے میں عیسائی مذہب چھوڑ رہا ہوں اور آج سے میں تمہارے نانا کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان امام اللہ، کا سبحان سر ہے۔ اللہ۔ صبح کو وہ سر اس کو واپس کیا۔ اب چلے، اب جب یہ کوفے کے قریب پہنچنے والے تھے تو ابن زیاد نے کہا کوفے کے باہر قافلہ روک دو۔ کوفے کو سجوایا گیا، جیسے آج ہم لوگ شادی کے موقع پہ ڈیکوریشن کرواتے ہیں نا، سجواتے ہیں، کوفے کو سجوایا چاروں طرف سے اس نے، اور پھر کہا کہ اب قافلہ لے کے آؤ۔ 2 نقارہ بجانے والے ایک اس طرف سے ایک اس طرف سے چل رہے تھے اور بیچ میں یہ قافلہ چل رہا تھا۔ کوفے میں کچھ لوگ روٹیاں پھینک رہے تھے بچوں کی طرف۔ حضرت زینب نے فرمایا خبردار اگر کسی نے ان روٹیوں کو اٹھایا، کسی نے اس روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ اکبر، یہ قافلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جب کوفے میں پہنچا نا یہ قافلہ تو ایک عورت کھانے میں، طباق میں کھانا سجا کر کے لائی، اور لانے کے بعد میں حضرت زینب کے قریب آ کے کہا یہ کھانا قبول کر لو۔ کہا ہمیں نہیں چاہیے۔ کہا یہ کھانا لے لو۔ کہا نہیں چاہیے۔ کہا اپنی طرف سے لے کر نہیں آئی ہوں، میری مخدومہ نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ کھانا اس قافلے میں دے آؤ۔ کہا کہ پہلے اسے بلاؤ۔ وہ مخدومہ بوڑھی عورت تھی، ڈنڈے کا سہارا لے کر کے آئیں، اور جیسے ہی قافلے کے قریب پہنچی نا بوڑھی تو جا کر کے حضرت زینب کے قریب پہنچ کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ حضرت زینب نے کہا تم کون ہو؟ کہا بیٹی یہ کھانا میں اپنی طرف سے میں نے نہیں بھیجا تھا، یہ میں نے کسی کے کہنے پہ یہ کھانا بھیجا تھا۔ کہا کس کے کہنے پہ کھانا بھیجا؟ کہا کہ میں مدینہ شریف میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر کی کنیز تھی، میرا نام فضہ ہے، اور جب امام حسن اور حسین بیمار ہوئے تو مولا علی نے روزے رکھے، حضرت فاطمہ نے روزے رکھے، ان کے ساتھ میں نے بھی روزے رکھے، 3 روزے رکھے ہم نے۔ تینوں دن کھانے کے لیے کوئی قیدی آ جاتا تو وہ کھانا اٹھا کے اسے دے دیا جاتا۔ تینوں دن ہم نے پانی سے افطار کیا۔ حضرت فاطمہ نے مجھ سے کہا فضہ ہم تجھے آزاد کر رہے ہیں، تو اپنے گھر چلی جا۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ میں اس احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں گی؟ تو کہا کبھی تمہاری گلی سے کوئی قافلہ گزرتا ہوا نظر آئے تو اس کو یہ کھانا پہنچا دینا، یہ احسان کا بدلہ ہو جائے گا۔ بیٹی تیرا چہرہ مجھے اس بیٹی سے ملتا ہے جو فاطمہ الزہرا کی گود میں تھی، تیرا چہرہ زینب کے چہرے سے ملتا ہے۔ حضرت زینب روئی اور کہا کہ جس حسین کی محبت میں تم نے روزے رکھے تھے یہ اسی حسین کا سر ہے، اور میرا نام زینب ہے۔ فضہ گلے لگ کر کے روئی اور کہا کہ اب میں بوڑھی تو ہو چکی ہوں لیکن اب میں گھر نہیں جاؤں گی، تمہارے ساتھ یزید کے دربار تک جاؤں گی اور میں اس سے بات کروں گی۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ قافلہ ہے کوفے کے اندر داخل ہوا۔ جب امام حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے پہنچا تو وہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ حسین کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کر کے رکھا گیا
گیا سامنے تو ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ حسین کے لبوں پہ چھڑی کو ٹچ کرنے لگا، مارنے لگا۔ وہاں ایک صحابی تھے حضرت زید بن ارقم، ان سے رہا نہیں گیا، جلال میں کھڑے ہو گئے، کہتے او ابن مرجانہ یہ چھڑی ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو ان لبوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس چھڑی کو ہٹا لے۔ اس نے کہا تم اگر بوڑھے نہیں ہوتے تو تمہاری گردن کٹوا دیتا۔ کہا میرے بڑھاپے کا اتنا خیال ہے تجھے، تو نے نبی کی آل ہونے کا خیال نہیں کیا، تو نے نبی کا نواسہ ہونے کا خیال نہیں کیا۔ یہ کہا اور کہا او کوفے والو، تم نے ایک غدار کا ساتھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہا اور اٹھ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ یہ امام حسین کا سر مبارک ہے۔ ابن زیاد نے سوچا کہ اب اس سر کو جلد سے جلد یہاں سے رخصت کر دیا جائے، اور اس نے دمشق یزید کے لیے دربار کے لیے اس سر کو وہاں سے روانہ کر دیا۔ میرے عزیزوں، اب یہ قافلہ حمص ہوتا ہوا اور شہر موصل ہوتا ہوا، یہی قافلہ یزید کے دربار دمشق میں جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ امام حسین کا سر مبارک ہے۔ جب دمشق میں داخل ہونے والا تھا تو یزید نے بھی پورے دمشق کو دلہن کی طرح سجوایا، اور پھر اس کے بعد میں یہ قافلہ داخل ہوا۔ امام حسین کا سر جب یزید کے سامنے ایک تشت میں رکھا گیا تو یزید نے بھی وہی حرکت کی جو ابن زیاد نے حرکت کی تھی۔ تو وہاں پر بھی ایک صحابی رسول موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنی چھڑی ہٹا لے، میں نے نبی کو ان مبارک دانتوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے عزیزوں، امام حسین کا سر مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد نے تو شرمندگی کی وجہ سے اس سر کو جو ہے جلد سے جلد دمشق کے لیے روانہ کر دیا۔ اب ادھر یزید نے بھی سوچا کہ میں تو اب بدنام ہو رہا ہوں کہ میں نے نبی کی آل کو شہید کروایا ہے، میں نے نبی کے نواسے کو شہید کروایا ہے۔ تو اس نے ناٹک کیا، اور وہ یہ کیا کہ امام حسین کے سر کو دیکھ کے رونے لگا، اور رویا وہ اس کا رونا وقتی طور پہ رونا تھا، کہہ رہا تھا حسین میرے پاس آ جاتے تو یہ حسین قتل کی نوبت نہیں آتی، میں حسین سے آپس میں بات کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، ذرا توجہ کے ساتھ سننا، امام حسین کہ جو قاتل تھے ان سے یزید نے بدلہ نہیں لیا، ان سے یزید نے بدلہ نہیں لیا۔ اگر اس کا رونا سچا تھا تو پھر اس نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا؟ اس نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ پتا چلا یہ تو وہی حال ہے کہ اگر ہماری پارٹی کا کوئی آدمی گناہ کرے تو اس کے اوپر کوئی حکم نہیں، دوسری پارٹی کا آدمی اگر کوئی گناہ کر دے تو اس کو جو ہے جان سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو وہی حال ہوا نا، یزید نے کسی کو کوئی سزا نہیں دی۔ میرے عزیزوں، امام زین العابدین کو اس نے بلایا اور کہا کہ آپ مجھ سے کچھ طلب کریں، مجھ سے کچھ مانگیں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے کہا ہم تجھ سے کیا مانگیں، بس اتنا ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، خطبہ پڑھنے کی اجازت مجھے دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا دوسری شرط میری یہ ہے کہ جو میرے بابا کے قاتل ہیں اسے میرے حوالے کر دے، تیسری یہ ہے کہ یہ میرے بابا کا سر مجھ کو دے دے، اور چوتھی یہ ہے کہ ہم کو مدینہ شریف واپس پہنچوا دے۔ اس نے امام حسین کے قاتلوں کا پتہ لگایا، کس نے امام حسین کو شہید کیا۔ اب خولی کہتا ہے میں نے نہیں کیا، حرملہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، عمر ابن سعد کہتا ہے مجھے کیا پڑی تھی، جس کو اپنی حکومت کا خطرہ تھا اس نے حسین کو شہید کروایا ہے۔ اب یزید سمجھ گیا معاملہ میرے اوپر آ رہا ہے، اس نے کہا کہ میں یہ شرط تمہاری پوری نہیں کر سکتا، ہاں آج جمعے کا دن ہے تم خطبہ دو۔ امام زین العابدین پہنچے مسجد میں، دمشق کی جامع مسجد میں، پوری مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ ادھر امام زین العابدین کھڑے ہوئے، ارے فصاحت و بلاغت تو اس گھر کی باندھی ہے، جب یہ بولتے ہیں تو لبوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ امام زین العابدین کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا یزید بتا مصطفیٰ جان رحمت تیرے نانا ہے کہ میرے نانا ہے؟ اس نے کہا تمہارے نانا ہے۔ کہا اسی نانا کے نواسے کو تو نے میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کروایا ہے، بتا اس کا کیا جواب دے گا؟ تمام لوگ اس کی طرف نفرت سے دیکھنے لگے۔ یزید نے سوچا میں بدنام ہو جاؤں گا، مؤذن سے کہا اذان پڑھ۔ مؤذن اذان پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، جیسے ہی وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا، امام زین العابدین پھر کھڑے ہو گئے، کہا قسم ہے تجھے اسی نام کی، خاموش ہو جا۔ وہ وہیں خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا، پھر ایسا خطبہ دیا کہ ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یزید نے ڈانٹ کے کہا مؤذن سے اذان کیوں نہیں کہتا؟ میرے
عزیزو یہ امام زین العابدین ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں دوران سفر، اللہ اکبر، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی امام زین العابدین نے، ہاتھوں میں ہتکڑی پڑی ہوئی ہے، اللہ اکبر میرے عزیزو، پھر بھی امام زین العابدین صبر سے کام لے رہے ہیں۔ جب یزید کے قید خانے میں آپ تھے نا تو ایک صاحب ملنے کے لیے آپ سے آئے اور آ کے قریب میں رونے لگے، کہتے ہیں آپ کی یہ بیڑیاں دیکھی نہیں جاتی۔ امام زین العابدین نے فرمایا یہ بیڑیاں دیکھ کے تو رو رہا ہے، اور تو آپ نے اپنے ایک ہاتھ سے جھٹک کے اس بیڑی دیا اور کہا کہ تم اس کو دیکھ کے افسوس کر رہا ہے، ارے یہ تو ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ اللہ اکبر، یہ امام حسین کے ہی تو بیٹے ہیں نا امام زین العابدین۔ میرے عزیزوں، اب یزید نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، تو اس نے امام حسین کے اس قافلے کو مدینہ شریف بھیجنے کا ارادہ کیا اور نعمان بن بشیر کو بلایا اور ان کے ساتھ میں کچھ لوگوں کو کیا، کہا حفاظت کے ساتھ اس قافلے کو مدینہ چھوڑ کر کے آؤ۔ وہ قافلے والے جو امام حسین کے قافلے کو چھوڑنے کے لیے جو لوگ گئے تھے نا، تو وہ لوگ جہاں جہاں یہ قافلہ ٹھہرتا تھا تو چاروں طرف ایسے کھڑے ہو جاتے تھے کہ کہیں کوئی اس قافلے پہ حملہ نہ کر دے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، یہ قافلہ مدینہ شریف پہنچنے والا ہے۔ کون سا وہ وقت ہوگا جب حسین مدینہ شریف سے نکلے تھے اس قافلے کو لے کر کے، آج یہ قافلہ آیا ہے تو آئے تو عورتیں تو آئی ہیں، کچھ بچے تو آئے ہیں، لیکن سب نہیں آئے ہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، حضرت زینب جو آج صبر کا پیکر بنی ہوئی ہے، امام زین العابدین جو صبر کا پیکر بنے ہوئے ہیں، جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے سیدھے نانا کے روضے پر پہنچے اور کہا یا رسول اللہ، دیکھیے آپ کی امت نے ہمارا کیا حال کیا ہے۔ جس نبی جس نواسے کو آپ سینے سے لگاتے تھے، جس نواسے کو آپ پیار کرتے تھے، جس نواسے کو آپ چوما کرتے تھے، اسی نواسے کو میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، مدینہ شریف کی سرزمین پہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امام حسین کے بھائی محمد بن حنیف آ گئے، انبیاء آ کر کے کہیں رونے لگے۔ اللہ اکبر، آل عقیل آئے، اللہ اکبر، اور مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے، ان کے بھی بچے مدینہ شریف میں کچھ تھے، وہ بھی آ کر کے رونے لگے۔ امام زین العابدین جب مدینہ شریف آئے تو صبر و شکر کا پیکر بنے ہوئے ہیں۔ آ کر کے مدینہ شریف میں آپ نے 2 کام کیے تھے، ایک لنگر خانہ کھولا اور ایک آپ نے مدرسہ کھولا تھا۔ یہ مدرسہ ہماری ضرورتوں کا نام ہے، یہ مدرسے ہماری امنگوں کا نام ہے۔ یہ مدرسے مضبوط ہوں گے نا تب نہ تمہیں خطیب ملیں گے تقریر سنانے کے لیے، یہ مدرسے مضبوط ہوں گے تب نہ تمہیں حافظ و قاری تمہیں ملیں گے۔ آج مدرسوں کو تو آدمی حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، سب کی نظریں مدرسوں پہ لگی ہیں، مدرسے بند کرو بند کرو، مدرسوں کو اسکول میں کنورٹ کرو۔ دیکھو مدرسہ کھولا امام زین العابدین نے، نانا کی حدیث کا پیغام دیتے تھے، نبی کی شریعت کا پیغام دیتے تھے، قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو سناتے تھے۔ یہ امام زین العابدین ہے میرے عزیزوں۔ اور لنگر خانہ کھولا جہاں بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، پیاسوں کو پانی پلاتے تھے۔ امام زین العابدین کے ایک دن لنگر پر وہ شخص آیا جس نے امام حسین کے سینے میں نیزہ مارا تھا۔ ذرا سوچو، آج کوئی میرے باپ کو گالی دے دے مجھے بدلہ لینے کی وہ رہتی ہے، اگر کوئی میرے بھائی کو گالی دے دے تو میرا خون جوش مارنے لگتا ہے۔ وہ آیا امام زین العابدین کے لنگر پہ کھانا کھانے جس نے امام حسین کے سینے میں نیزہ مارا۔ میرے عزیزوں، ادھر مختار کی فوج اس کو تلاش کر رہی تھی، وہ مدینہ شریف میں آ گیا اور مدینہ شریف میں آنے کے بعد میں اس نے امام زین العابدین کے لنگر پہ پہنچا تو آپ نے دیکھ کے اسے پہچان لیا، اس سے کہا، آپ نے خادم سے کہا اسے کھانا کھلاؤ پانی پلاؤ۔ 3 دن لگاتار آتا رہا۔ تیسرے دن اس نے پوچھا، آپ مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں؟ کہا ہاں، میں تیرا چہرہ کیسے بھول سکتا ہوں، تو ہی تو وہ ظالم ہے جس نے میرے بابا کے سینے میں نیزہ مارا تھا۔ کہا میں آپ کے بابا کا قاتل، آپ نے مجھے کھانا کھلایا پانی پلایا، تو دیکھو یہ نبی کی آل ہے۔ فرمایا او ظالم یزیدی سن، جب ہم تیرے یہاں کوفے میں مہمان بن کے گئے تھے تو تو نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ تیری مہمان نوازی تھی، آج تو ہمارے نانا کے مدینے میں آیا ہے، تجھے کھانا کھلا رہے ہیں، یہ ہماری مہمان نوازی ہے، پانی پلا رہے ہیں، یہ ہماری مہمان نوازی ہے۔ خود کھاتے نہیں تھے، اوروں کو کھلاتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ یہ امام زین العابدین، یہ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ میرے عزیزوں، میدان کربلا سے واپس آنے کے بعد میں
آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی، اور وہ بیٹا کہ جو کبھی کربلا کے واقعے کے بعد ہنسے نہیں، مسکرائے نہیں، اللہ اکبر، ٹھنڈا پانی آتا دیکھ کے رونے لگتے، پوچھا کیوں روتے؟ کہتے کربلا کے شہیدوں کی یاد آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی اپنے جانور بکری کو ذبح کر رہا تھا، آپ نے کہا رک جا، کچھ کھلایا پلایا اسے؟ کہا ہاں 3 دن سے کھلا پلا رہا ہوں۔ تو آپ رونے لگے، کہتے ہیں ایک تو ہے کہ تو اس جانور کو 3 دن سے کھلا پلا کر کے قربان کر رہا ہے، ایک وہ ظالم یزیدی تھے جنہوں نے میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، یہ امام حسین کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، آپ کے 15 اولاد تھی۔ کتنے؟ 15۔ 11 لڑکے اور 4 لڑکیاں تھیں امام زین العابدین کی۔ میرے عزیزو، تاریخ اٹھا کے دیکھو، امام حسن کے بیٹے حسن مثنی اور امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، جن سے حسنی حسینی سید چلے دنیا میں، جن سے حسنی حسینی سادات چلے دنیا میں۔ حسنی حسینی سید امام حسین کا ایک بیٹا کربلا کے میدان سے واپس آیا، اور ادھر یزید کے 14 بیٹے اور 6 بیٹیاں تاریخ میں بتائی جاتی ہے۔ لیکن اے املیہ گاؤں والوں، یہ علماء بھی دعاؤں سے نوازیں گے، پوری دنیا کا سروے کر کے دیکھ لو، آج یزید کی نسل تمہیں ڈھونڈے سے نہیں ملے گی، اور حسین کا ایک بیٹا کربلا کے میدان سے واپس آیا۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے، دنیا کی کوئی سرزمین ایسی نہیں ہے جہاں میرے حسین کی نسل موجود نہیں ہے، جہاں سید موجود نہیں ہے، جہاں آل رسول موجود نہیں ہے۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہی میں زبان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا، جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، ذکر شہدائے کربلا، فیضان امام علی مقام۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا، جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ میرے عزیزوں، حسین کا ایک بیٹا میدان کربلا سے واپس آیا۔ پوری دنیا میں آج حسین کی نسل ہے، اللہ نے حسین کی نسل کو کم نہیں کیا، اللہ نے حسین کی نسل کو ختم نہیں کیا، حسین کی نسل کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ آج پوری دنیا میں حسین کی نسل ہے۔ ارے بغداد شریف میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، اجمیر شریف میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، کلیر شریف میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، ریوا شریف میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، اور آگے بڑھیے کہ چھوٹا شریف میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، بہرائچ کی سرزمین پر دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے۔ اے میرے عزیزوں، یہ حسین کی نسل ہے، اللہ نے اتنی بڑھائی، اتنی بڑھائی۔ بلگرام کی سرزمین پر دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، مہریرا کی سرزمین پر دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، ارے مسولی کی سرزمین پر دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے۔ حسین سے جو ملی ہے اڑان رکھتے ہیں ہم اپنے پاؤں تلے، آسمان رکھتے ہیں۔ یزید جیسے بھکاری کی حیثیت کیا ہے، حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یزید جیسے بھکاری کی حیثیت کیا ہے، حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے ہیں۔ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے ایک بیٹے امام محمد باقر، اور انہی میں ایک بیٹے حضرت زید شہید۔ زید شہید کی اولاد دیکھنا ہے تو بلگرام شریف کے سادات کو دیکھو، مسولی شریف کے سادات کو دیکھو، مہریرا شریف کے سادات کو دیکھو، اور امام محمد باقر کی اولاد دیکھنی ہے تو جو حسینی سید ہیں ان کو دیکھو۔ میرے عزیزوں، یہ امام حسین کے ایک بیٹے امام زین العابدین جو واپس آئے، پوری دنیا میں حسین کی نسل، پوری دنیا میں امام حسین کی نسل۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دوں، قربانی ہوتی کیا ہے، قربانی ہوتی کیا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے گلاب کا پودا دیکھا ہوگا، گلاب کے پودے کا کوئی بیج تو آتا نہیں ہے،
ایک ٹہنی کو کاٹا جاتا ہے اور اس کو لگایا جاتا ہے، پھر اس پہ ٹہنیاں آنے لگتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب سنو، ایک لکڑی وہ ہے جو جنگل میں پڑی ہے، اس پر کتا بیٹھے یا انسان جا کے بیٹھے اس کی کوئی عزت نہیں، اور وہی لکڑی کو تراشا گیا، اس کو کاٹا گیا، اس کی قربانی کی گئی، تختے بنائے گئے، جب اس پہ تخت بن گیا اس کا تو اس پہ یہ علماء بیٹھ گئے، اس کی عزت بڑھ گئی۔ جب تک اس کی قربانی نہیں ہوئی تھی تو لکڑی ویسے ہی پڑی ہوئی، قربانی ہوئی، عزت بڑھ گئی۔ ایک وہ جانور ہے جسے خنزیر کہتے ہیں، اس کی قربانی نہیں ہوتی، اس کو اللہ کے نام پہ قربان نہیں کیا جاتا، وہ اس کی مادہ ایک بار میں 10-12 بچوں کو جنم دیتی ہے۔ اور ایک ہے جانور بکری، 2 بچے 3، بہت کہیں شاذ و نادر بات ہے تو 4 ہم نے سن لیے، ٹھیک ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی، پیدائش کے اعتبار سے زیادہ، اس سے تو جنگل بھر جانا چاہیے، ہر گاؤں میں وہ جانور نظر آنا چاہیے، لیکن کہیں کہیں دکھ گیا تو دکھ گیا۔ اور بکرا کتنا قربان ہوتا ہے، بکرے کتنے کاٹے جاتے ہیں، بکرا عید میں لاکھوں کروڑوں بکروں کی قربانی ہوتی ہے۔ ہم یہاں پر آئے تو ہم کو بھی یہاں پر نور الہدیٰ بھائی نے بکرا ہی کھلایا۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، عام بات، محرم ہو تب بکرا، 11ویں ہو 12ویں ہو، علماء آئیں، مہمان آئیں، امام صاحب کی دعوت آئے، تو ہم کتنے بکرے قربان ہوتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پیدائش کے اعتبار سے ہے وہ کم، پیدائش کے اعتبار سے کم، قربان ہونے کے اعتبار سے زیادہ، اور جو پیدائش کے اعتبار سے زیادہ قربانی اس کی ہوتی نہیں ہے، وہ جانور کہیں کہیں۔ اور یہ جانور آپ دیکھو، آپ کے اگلیا گاؤں میں سینکڑوں بکرے اور بکریاں آپ کو مل جائیں گی، پڑوس کے گاؤں میں جاؤ گے وہاں پر بھی آپ کو سینکڑوں بکرے اور بکریاں مل جائیں گی۔ یہ جانور قربان بھی ہو رہا ہے، پھر بھی اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لاکھوں کروڑوں بکرے قربان ہو رہے ہیں، پھر بھی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو سنو، جب جان اللہ کے نام پہ دی جاتی ہے، جب اس کو اللہ کے نام پہ قربان کیا جاتا ہے، تو اللہ اس کی نسل کو مٹاتا نہیں ہے، اس کی نسل کو بڑھا دیتا ہے۔ دیکھو کربلا کے میدان میں امام حسین نے جام شہادت رب کے نام پر نوش فرمایا ہے، اللہ نے حسین کی نسل کو مٹایا نہیں، کم نہیں کیا، پوری دنیا میں آقا حسین کی نسل کو پہنچا دیا، پوری دنیا میں حسین کی نسل کو بڑھا دیا، پوری دنیا میں حسین کی نسل کو پہنچا دیا۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ قافلہ واپس آیا مدینہ شریف، اور جب مدینہ شریف آئے، حضرت زینب کے بارے میں ہے کہ حضرت زینب کے ایک پڑوسی تھے، حضرت سہل، عبداللہ بن سہل، وہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال حضرت زینب کا پڑوسی رہا، میں نے پردے میں چھپی زینب بھی نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر، سنو میری آخری بات، تقریر ختم۔ کہتے ہیں میں 10 سال حضرت زینب کا پڑوسی رہا، لیکن میں نے پردے میں چھپی زینب نہیں دیکھی۔ ارے عورت کبھی پردہ اوڑھ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو نظر پڑ جاتی ہے آدمی کی۔ حضرت عبداللہ بن سہل کہتے ہیں میں نے پردے میں چھپی زینب بھی نہیں دیکھی، کتنا پردہ ہوگا ان کا۔ حضرت سکینہ، جب دمشق میں یہ قافلہ جا رہا تھا تو ایک صحابی کچھ درہم و دینار لے کر آئے، حضرت سکینہ سے کہا یہ قبول کر لو، کہا نہیں چاہیے۔ کہا میں کیا کروں؟ تو کہا کہ یہ دینا چاہتے ہو تو اسے دے دو جس کے ہاتھ میں میرے بابا کے سر والا نیزہ ہے، اس سے کہو کہ یہ سر مبارک لے کے آگے چلا جائے۔ کہا اس سے تم کو کیا فائدہ ہوگا؟ کہا اس سے ہم کو یہ فائدہ ہوگا کہ لوگوں کی نظریں ہمارے اوپر پڑ رہی ہیں، جب ہم قریب میں سر مبارک کے چل رہے ہیں، جب سر آگے ہوگا تو لوگ سر کو دیکھیں گے، ہمارا پردہ محفوظ رہے گا۔ یہ حضرت سکینہ، وہ حضرت زینب جنہوں نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا،
آج وہی حضرت زینب سے محبت کرنے والی، آج وہی حضرت زینب سے پیار کرنے والی میری ماں بہنیں بیٹیاں 10 محرم کو بازار میں میلے میں بے پردہ گھومتی نظر آتی ہیں۔ نام حضرت زینب سے محبت ہے، حضرت سکینہ سے محبت ہے، حضرت فاطمہ سے محبت ہے۔ یہ حضرت فاطمہ سے محبت ہے۔ ارے حضرت فاطمہ کے پردے کا تو یہ عالم تھا کہ حضرت فاطمہ اپنے شوہر علی شیر خدا کو وصیت کرتی ہے، میرا انتقال ہو جائے نا علی، دن میں بھی انتقال ہو تب بھی جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالتا۔ پوچھا کیوں؟ جس فاطمہ کے سر کے بال کو آسمان کے چاند و سورج نے نہیں دیکھا ہے، اس فاطمہ کے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ یہ پردہ، اعلیٰ حضرت ان کے پردے کو یاد کر کے کہتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، عقل و شعور و وہم سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ، دنیا نے اگر دین ہے مانا حسین کو، سچ یہ ہے تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ۔ تو میری ماں بہنیں بیٹیاں اس پروگرام کو سننے آئی ہیں، یہی ایک پیغام دوں گا ذکر شہید اعظم کانفرنس سے کہ اگر واقعی حضرت زینب سے محبت ہے، حضرت سکینہ سے محبت ہے، حضرت فاطمہ سے محبت ہے، تو جب عاشورہ کی رات آئے، 9 محرم آئے، تو دن میں روزہ رکھو اور رات میں اللہ کا قرآن پڑھو، اور حضرت فاطمہ اور حضرت زینب حضرت سکینہ کے لیے ایصال کرو، پھر دیکھو گھر میں برکتیں کیسے آتی ہیں۔ اور جب دن نکلے تو بازاروں میں نہیں، گلیوں میں نہیں، گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرو۔ اور میرے عزیزوں ایک پیغام ہے میرا کہ جب عاشورہ کا دن آئے، حسین تو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے میدان کربلا میں جامِ شہادت نوش کر گئے، ہم کو چاہیے کہ ہم امام حسین کے غلام ہیں کہ جو بھی پیاسا ہمارے دروازے کے سامنے سے جائے ہم اسے پانی پلائیں۔ اپنے یہاں پر چند لوگ مل کر کے ایک سبیل امام حسین کے نام سے لگاؤ اور پیاسوں کو پانی پلا کے اعلان کر دو کہ حسین میدان کربلا میں 3 دن ایسے پیاسے رہے کہ قیامت تک کے لیے پیاسوں کا انتظام کر کے چلے گئے، قیامت تک کے لیے بھوکوں کا انتظام کر کے چلے گئے۔ میرے عزیزوں اپنے کردار سے اسلام کی تبلیغ کرو، اپنے اخلاق سے اسلام کی تبلیغ کرو، اخلاق اچھا رکھو، محبت سے بات کرو، سلام کو عام کرو، جو ملے اسے محبت سے سلام کرو، اس سے محبت سے بات کرو، امام حسین کے مشن کو آگے بڑھاؤ، امام حسین کے پیغام کو آگے بڑھاؤ۔ امام حسین نے جس شریعت کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی، اس شریعت کو اس پر عمل کر کے دنیا والوں کو دکھاؤ کہ ہم حسین کے غلام ہیں، ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ہم امام حسین سے پیار کرنے والے ہیں۔ 2 کردار تھے میدان کربلا میں، ایک یزید کا کردار تھا اور ایک حسین کا کردار تھا۔ یزید کا کردار کیا ہے؟ یزید کی عادت کیسی تھی؟ یزید کا کیریکٹر کیسا تھا؟ تو حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں ان یزید قد اشتہر بالمعازف وشرب الخمر واتخذت القینات۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یزید راگ بازوں کا رسیہ تھا، یزید ڈھول دھماکوں کا رسیہ تھا، یزید گانے باجے کا رسیہ تھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جو کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنتے ہوئے جاتے ہیں، کیا وہ حسین کا کردار ادا کر رہے ہیں یا یزید کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ یزید شراب کا عادی تھا۔ افسوس ہوتا ہے کہ شراب کی دکان پہ کھڑے ہو کے جب مسلمانوں کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، غزہ میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ حسین کا کردار کیا ہے اور یزید کا کردار کیا ہے؟ یزید راگ بازوں کا رسیہ، یزید ڈھول دھماکوں کا رسیہ، یزید شراب کا عادی، یزید ناچ دیکھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہماری قوم کے لوگ اپنے بچوں کی شادی میں ناچ کرواتے ہیں، اپنے بچوں کی شادیوں میں ڈانس پارٹی لا کر کے نچواتے ہیں، دن میں بینڈ باجا لے کر کے آتے ہیں۔ یہ حال ہے اور نام ہے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں۔ دعویٰ ہے ہمیں
یہ حسین سے پیار ہے، اور کام کون سے کیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ حسین کا کردار ہے؟ نہیں املیہ گاؤں والوں، یہ حسین کا کردار نہیں ہے، ارے یہ تو یزید کا کردار ہے۔ حسین کا کردار کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر نے لکھا کانا حسین یقرأ القرآن و یسمع القرآن و یحب القرآن، کہ حسین قرآن پڑھتے بھی تھے، حسین قرآن سنتے بھی تھے، اور حسین قرآن سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ حسین کا کردار ہے۔ تو اب حسین کا کردار اپناؤ، ایسا نہ ہو کہ نام ہے حسین سے محبت اور کردار یزید کا اپنایا جائے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی، حسین سے محبت کرو، حسین سے سچا عشق رکھو۔ یہ چند منٹ کی گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اس کو مردہ نہ کہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ارے دنیا حسین کی قربانی کو کیا سمجھے گی؟ دنیا غازی پاک کی قربانی کو نہیں سمجھ پائی، حسین کی قربانی کو کیا سمجھے گی؟ میرے عزیزو، جو اللہ کے نام پہ جان دیتا ہے دنیا اس کو یاد رکھتی ہے، زندہ ہو جاتے ہیں۔ جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ کل بھی دنیا حسین کو یاد کر رہی تھی، آج بھی دنیا حسین کو یاد کر رہی ہے۔ کل بھی دنیا حسین کو سلام کر رہی تھی، آج بھی دنیا حسین کو سلام کر رہی ہے، اور جب تک دنیا باقی رہے گی حسین کو سلام پیش کیا جاتا رہے گا۔ اب میں وہی کہتا ہوں جو میں اپنی ہر تقریر میں کہتا ہوں کہ حسین کو کل بھی دنیا یاد کر رہی تھی، آج بھی دنیا یاد کر رہی ہے، اور صبح قیامت تک دنیا حسین کو یاد کرتی رہے گی۔ دنیا کل بھی حسین کو سلام کر رہی تھی، آج بھی حسین کو سلام کر رہی ہے، قیامت تک حسین کو سلام کیا جاتا رہے گا، اور یہی آواز آئے گی ہر بستی سے، ہر گاؤں سے، ہر قصبے سے، ہر علاقے سے کہ حسین تیری عظمت کو سلام، حسین تیری رفعت کو سلام، حسین تیرے مرتبے کو سلام، حسین تیری بلندی کو سلام، حسین تیرے صبر کو سلام، حسین تیرے استقلال کو سلام، حسین تیرے استحکام کو سلام، حسین تیرے کیریکٹر کو سلام، حسین تیرے کردار کو سلام، حسین تیرے عزم کو سلام، حسین تیرے حوصلے کو سلام، حسین تیری شہادت کو سلام۔ شہیدان محبت ہو، شہیدان محبت ہو، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، حسین تم کو ادب سے سلام کرتے ہیں، تمہارا ذکر تمہارے غلام کرتے ہیں۔ نثار صبر پہ تسلیم پہ نہ کیوں جائیں جو سر کٹا کے بھی مذہب کا کام کرتے ہیں۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو نجف کے ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ شپر سلام کہتے ہیں، خدا گواہ کے نانا سلام کہتا ہے۔ خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، نبی کے دین پر گھر کو لٹا دیا تم نے، نظام کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا